الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب الہبۃ المقبوضۃ وغیر المقبوضہ، یہ باب ہے قبضے میں لی ہوئی چیز کو ہبہ کرنے کے بارے میں اور ایسی چیز کو ہبہ کرنے کے بارے میں جو قبضے میں نہیں، والمقسومۃ وغیر المقسومہ، اور تقسیم کی ہوئی چیز کو تحفہ کرنے کے بارے میں اور نہ تقسیم کی ہوئی چیز کے بارے میں۔ وقد وہب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لحوازن ما غنموا منہم وہو غیر مقسوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے حوازن سے جو چیزیں غنیمت کے طور پر لی تھیں وہ آپ نے ہبہ کر دیں، وہو غیر مقسوم، اس حال میں کہ وہ تقسیم نہیں کی ہوئی تھی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ثابت بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مسعر نے، وہ محارب سے، وہ جابر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فی المسجد، مسجد میں، فقدانی وزادنی، آپ نے مجھے پورا دیا اور زیادہ دیا۔ یہ حدیث اصل واقعہ اس طرح ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک سفر پہ تھا، جو میرا اونٹ تھا یہ سست پڑ گیا، میں پیچھے رہنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا یہ میرا اونٹ سست ہو گیا۔ آپ نے اس کو چھڑی لگائی، پھر وہ اونٹ تیز ہو گیا، ایسا تیز ہوا کہ بہت ہی تیز ہو گیا وہ اونٹ۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر میں رستے میں مجھ سے کہا کہ جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی کا ہے۔ کہا نہیں، یہ مجھے بیچ دو۔ کتنے میں بیچتے ہو؟ آپ نے میرے سے ریٹ طے کیا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مدینے تک تم اس پہ سواری کرو، جب مدینے پہنچو گے تو اس وقت آپ اونٹ مجھے دے دینا اور میرے سے پیسے لے لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جس وقت گھر آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا گھر سے ایک چکر لگاؤں۔ فرمایا جاؤ چکر لگاؤ۔ چکر لگا کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، تو اب پیسوں کی ادائیگی کی باری تھی، تو جتنی قیمت طے ہوئی تھی آپ نے مجھے وہ دی اور اس سے کچھ زیادہ بھی دی۔ صحابی کہتا ہے کہ جو زیادہ دی مجھے آپ نے، وہ میرے پاس بطور تبرک پڑی رہی، حتیٰ کہ جب ایسا وقت آیا کہ جس میں مدینے والوں پر شام والوں کے ساتھ جب اختلافات ہوئے تو اس وقت وہ بعض فوجوں کے ذریعے میرے سے وہ امانت ضائع ہو گئی، ان کی وجہ سے وہ میرے پاس پڑی رہی تھی تبرک کے طور پر، اس وقت وہ ضائع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیسے بھی دیے، جتنے طے تھے اس سے زیادہ بھی دیے، اور بعد میں کہا یہ اونٹ بھی تمہارا ہے۔ اونٹ بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیے، یعنی یہ تعاون کرنے کا ایک طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور اگلی حدیث جو ہے وہ اس کو دوسرے طرق سے لے کر آئے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا گندر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے محارب سے، وہ کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا، بعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعیرا فی سفر، میں نے اللہ کے رسول کو سفر ہی میں ایک اونٹ بیچ دیا۔ فلما اتینا المدینہ، جب ہم مدینہ آئے، قال ائت المسجد فصل رکعتین، آپ نے فرمایا مسجد آؤ اور 2 رکعتیں پڑھو۔ فوازنا، آپ نے وزن کیا، یعنی میری قیمت کو گننا شروع کیا۔ قال شعبۃ اراہ فوازن لی، شعبہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ لفظ یہ تھے کہ آپ نے میرے لیے درہموں کا وزن کیا۔ فارجح، پس آپ نے مجھے جھکتا ہوا دیا۔ فما زال منها شيء حتى اصابها اهل الشام يوم الحرہ،
حرہ کے دن شامیوں نے جب اس حملہ کیا تو اس وقت وہ چیز میرے سے ضائع ہو گئی، میرے سے وہ چیز گم ہو گئی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ نے مالک سے، وہ ابو حازم سے، وہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بشراب وعن یمینہ غلام وعن یسارہ اشیاخ، آپ کے پاس پینے والی کوئی چیز لائی گئی، آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا اور بائیں جانب بڑی عمر کے لوگ تھے۔ فقال للغلام، آپ نے لڑکے سے کہا اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان لوگوں کو دے دوں؟ فقال الغلام لا واللہ لا اوثر بنصیبی منک احدا فتلہ فی یدہ، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے حصے پر، آپ پر اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، آپ نے اس کو پکڑا دیا۔ ان دونوں حدیثوں سے امام بخاری جو مسئلہ ثابت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اونٹ جابر کے پاس تھا، وہ جابر کے پاس ہی تھا تو آپ نے اس کو ہبہ کر دیا، یعنی ایک چیز قبضے میں تھی، آپ نے اس کے قبضے میں ہی اس کو تحفہ کر دی، وہ تم ہی لے لو، ایسا کرنا جائز ہے۔ اور جو دوسری حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ ایک چیز جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، مثلا دودھ کا پیالہ ہے، اب اس کے کتنے گھونٹ، ادھر والا دودھ ادھر والا دودھ ادھر والا دودھ، اس کی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، وہ ایک پینے کی چیز ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو ہبہ کر دیا کہ آپ سب کے لیے یہ تحفہ ہے۔ تو امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو چیز نہ تقسیم ہو سکتی ہو وہ بھی ہبہ کی جا سکتی ہے، جس طرح پیالے کے اندر پڑا دودھ، پیالے کے اندر پڑی کوئی چیز، اس کو کوئی کیسے تقسیم کرے گا؟ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس مسئلے پر ایک حدیث ابھی باقی ہے، کل ذرا قدر تفصیل سے اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2603، 4 اور 5۔